الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے نواقض وضو، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، یعنی جن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں۔ مندرجہ ذیل 8 باتوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب دونوں مخرج پاخانہ پیشاب کے نکلنے کی جگہ سے پیشاب پاخانہ یا ریح میں سے کوئی چیز نکل جائے، یعنی جب پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے پیشاب نکلے، پاخانہ نکلے یا ریح نکلے یا اور کوئی چیز نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بات، یعنی دونوں راستوں سے، آگے اور پیچھے کے راستے سے جو بھی چیز نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک خون یا پیپ بدن سے نکل کر اس جگہ تک نہ بہہ جائے کہ جس کا پاک کرنا ضروری ہے، یعنی خون اور پیپ کا اپنی جگہ سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم پر زخم لگا ہے، زخم میں سے خون نکلا یا پیپ نکلی، وہ اگر زخم پر ہی ہے، زخم کے منہ سے باہر نہیں نکلی ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر وہ زخم سے بہہ پڑی اور اس جگہ کی طرف گئی جس کا وضو اور غسل میں دھونا فرض تھا، تو ایسی جگہ کی طرف بہہ جانا اس خون کا اور پیپ کا، اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی خون کسی کو نکلا زخم سے یا زخم کے بغیر، کٹ لگا اور خون نکلا، اگر اس زخم یا کٹ کے بیچ میں ابھی خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ خون وہاں سے نکلا اور آگے چل پڑا ادھر ادھر کسی جگہ بھی، تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، جب منہ سے خون نکل جائے اور تھوک پر خون غالب ہو جائے یا تھوک کے برابر ہو جائے، منہ کے اندر خون نکلا اور وہ خون تھوک کے ساتھ ملا اور اتنا مل گیا کہ اب تھوک کا رنگ بالکل لال ہو گیا ہے یا تھوک کے برابر ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑا بہت نکلا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 4، جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں، جب کھانا، پانی یا خون کا لوتھڑا یا پت منہ بھر کر کیا کرے، جب کسی کو کیا آ جائے، یعنی وامٹنگ، الٹی، کھانے کی آئے، پانی کی آئے یا خون کے لوتھڑے کی آئے، جمع ہوا خون آئے تو اس صورت میں اگر منہ بھر کر کیا آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر کیا نہیں آ رہی ہے تب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر کیا کسے کہتے ہیں کہ جس کہہ کو، یعنی جس وامٹنگ اور الٹی کو ہم روک نہ سکیں، یعنی آئے اور ہم منہ بند کر کے اس کو روک نہ سکیں، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر کے آنا۔ جب کھانے، پانی یا خون کی الٹی آئے، کیا آئے اور اتنی آئے کہ آپ منہ کو روک نہ سکیں تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت الٹی آئی جس کو آپ روک بھی سکتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5، جب سو جائے اور اس کی سرین زمین سے نہ ٹکی ہو، اور اسی طرح جب سونے والے کی سرین اس کے بیدار ہونے سے پہلے اوپر اٹھ گئی ہو۔ جب انسان ایسے سو جائے کہ اس کی سرین جو ہے، سرین اس کی زمین سے اوپر اٹھ جائے، یعنی زمین کے ساتھ نہ لگی ہو، زمین سے اوپر اٹھ جائے، یا سونے والا ایسے سویا ہوا ہے اور جب بیدار ہوا تھا تو اس کی سرین جگہ زمین سے اٹھ گئی تھی، ہوا میں تھی، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسے بیٹھے بیٹھے ایسے سو گیا ہے اور پیچھے ٹیک بھی کسی چیز کے ساتھ لگائی ہوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پیچھے ٹیک لگا کے سو جائے یا آگے ایسے سو جائے یا ایسی حالت میں سو جائے اس کی سرین زمین سے اٹھ جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ایسے بیٹھے بیٹھے یہ سو گیا ہے جہاں یہ زمین پر ہے، ٹیک پیچھے بھی نہیں ہے، تکیہ آگے بھی ٹیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔
نمبر 6، جب بے ہوشی طاری ہو جائے، جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب پاگل ہو جائے تو اس وقت بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب مست نشے میں ہو جائے تو اس وقت بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بالغ شخص رکوع و سجود والی نماز میں زور سے ہنسے، بالغ ہو اور نماز رکوع و سجود والی ہو۔ رکوع و سجود والی نماز سے مراد کیا ہے کہ نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ باقی جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو یا 5 وقتہ نماز ہو، ان میں رکوع اور سجدہ ہے۔ اگر ان نمازوں میں کوئی زور سے ہنسے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ زور سے ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے جو پاس میں کھڑا ہے اس کو آواز پہنچ جائے، بس اتنی ہی آواز سے ہو تو زور سے ہنسنا ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری مسجد میں آواز آئے گا، نہیں، اتنا زور سے مراد ہے کہ ساتھ والے کو اس کی آواز سنائی دے تو یہ زور سے ہنسنا ہے، اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اب وضو ٹوٹا تو نماز بھی ٹوٹ گئی، اب دوبارہ وضو کرے گا، دوبارہ نماز پڑھے گا۔ بچے کے ہنسنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سونے والے کے کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کوئی نماز میں کھڑا کھڑا سو گیا، رکوع میں سو گیا، تو اگر وہ ہنس پڑا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت یا جنازے کی نماز میں کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نماز جنازہ میں اگر کوئی ہنس پڑا اسے آواز سے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہا وہ ہنسی جس میں کم سے کم اس قدر آواز ہو کہ پاس کا آدمی سن سکے۔ یہ 8 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سونے کی صورت آپ یاد رکھیں، ہاں اگر کسی کو بلغم کی کیا آ رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کیا ہونی چاہیے؟ کھانے کی، پانی کی یا خون کا لوتھڑا ہو تو اس سے ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر لیکوڈ خون ہو، لوتھڑا ہو گیا جمع ہوا خون، اور اگر لیکوڈ خون ہو تو وہ تھوڑا سا بھی اگر آئے گا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ الاشیاء التی لا ينتقد بها الوضوء، وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مندرجہ ذیل 10 امور نواقض وضو کے مشابہ ہیں لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لگتا ہے ہمیں کہ یہ چیزیں وضو کو توڑ دینے والی ہیں لیکن یہ وضو کو توڑتی نہیں ہیں۔ خون نکل جائے لیکن وہ اپنی جگہ سے تجاوز نہ کرے۔ کسی کے جسم میں زخم تھا، وہاں سے خون نکلا لیکن وہ زخم کے باہر نہیں گیا تو جو زخم کے اندر ہی رہ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب بدن سے گوشت گر جائے لیکن اس میں سے خون نہ بہے، جیسے کہ عرق مدنی جس کو اردو زبان میں نارو کہتے ہیں، یعنی جسم سے گوشت نیچے گرے اور اس میں خون نہ جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ زخم یا کان سے کیڑا نکل آئے، کان سے کیڑا نکل آیا یا زخم کسی کو تھی اس سے کیڑا نکل آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب کیا کرے لیکن وہ منہ بھر نہ ہو، وہی کیا ہے یعنی الٹی کرے لیکن منہ بھر کے نہ ہو، تھوڑی سی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب بلغم کیا کرے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، جب بلغم کی کیا کرے گا وہ زیادہ ہو یا کم، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، جب نمازی اپنی نماز میں سو جائے، خواہ قیام قعود کی حالت میں یا رکوع اور سجدے کی حالت میں ہو اور وہ سنت کے مطابق ہو۔ نمازی اگر نماز میں سو جائے، چاہے قیام میں ہو، قعود میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، اور وہ سنت کے مطابق سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، قعود ہو، نماز میں سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کرنے والا سو جائے لیکن اس کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہو، وضو کیا اور ایسے بیٹھا اور سو گیا لیکن یہ نہ ادھر ہلا نہ ادھر ہلا، اس کی جو سرین ہے وہ زمین پر لگی ہوئی ہے، وہ زمین سے اٹھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوئے یا کسی دوسرے کا خاص یا مشترک حصہ چھوئے، مرد ہو یا عورت، یعنی مرد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، یا مرد عورت کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا عورت مرد کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مرد کب لگائے گا عورت کی شرمگاہ؟ اپنی بیوی اگر ہو، یا بیوی اپنے شوہر کو لگائے، اس طرح غیر محرم کو تو اجازت نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9، جب کسی عورت کو چھوئے
کسی نے کسی عورت کو خالی چھوا ہے تو چھونے سے وضو ٹوٹے گا نہیں۔ جب سونے والا جھومنے لگے، جب سونے والا جھومنے لگے لیکن گرے نہ، سورین زمین سے نہ اٹھے، تو ایسی حالت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو سننے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔